یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، دین بدل گیا تھا، نبی پاک کے دین کو تبدیل کر دیا گیا تھا، حلیہ بگاڑ۔ ایک ایسا عالم ہے، خدا کی قسم، بڑا ہر معاملے میں بڑی تحقیق کرنے والا وہ عالم ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تحقیق نہ کرے، لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یزید جو تھا یہ اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں، یہ یزید کی جو بہنیں تھیں یہ معاویہ کی کیا لگتی تھیں؟ شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ معاویہ کی بیٹیوں کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہوئے؟ بہنوں سے نکاح، محرم عورتوں سے نکاح، امہات المومنین سے نکاح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ زانی ہو گیا تھا، شرابی تھا، دین بگڑ رہا تھا، حلیہ تبدیل کر دیا گیا تھا، کفر ناچ رہا تھا، اور سیدنا حسین اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ کتنے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے، ہر عالم بیان کر رہا ہے، ہر واعظ بیان کر رہا ہے، ہر خطیب بیان کر رہا ہے۔ کل آپ اخبار میں چھپیں گے مضامین، آپ پڑھیے گا، ہر تحریر کرنے والا، ہر مبصر یہی لکھتا چلا جائے گا، اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے، باطل کے خلاف نکلے تھے، حق و باطل کا مارکا تھا، ظلم تھا، تشدد تھا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، دین کو تبدیل کیا جا رہا تھا، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، ہر بندہ یہی سر الاپ رہا ہے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، کوئی میرا مخاطب نہیں ہے اہل سنت کے علاوہ۔ یہاں ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی آئے ہوں گے، سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بزرگ ہیں ہمارے۔ میں ہاتھ باندھ کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری دھاڑ نہیں کرنی، امانت و دیانت سے ایک بات کہنی ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بگڑ گئی ہوتی، نظام اسلام تبدیل کر دیا گیا ہوتا، شریعت کی قدریں بدل دی گئی ہوتی، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ خدا کے لیے بولو، نکلا پھر کوئی؟ 200 صحابہ زندہ تھے، اور معمولی صحابی نہیں تھے۔ نام لوں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حسین کے بہنوئی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر، جابر ابن عبداللہ، ابو واقد لیثی، ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر۔ جو تم میں سے تاریخ جانتا ہے بولو، ابن زیاد سے پہلے کوفے کا گورنر کون تھا؟ بولو کون تھا گورنر؟ نعمان ابن، کون تھا وہ؟ صحابی نہیں تھا؟ کس کا گورنر بنا تھا وہ؟ حکومت کس کی تھی؟ اقتدار کس کے پاس تھا؟ یزید سے عہدہ لیا؟ تم گالیاں نکالتے ہو، انہوں نے یزید سے عہدہ لیا۔ کوئی اگر واقعی بات اس طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو صحابہ تو چپ کرنے والے نہیں تھے چپ کرنے والے، وہ تو باطل کے خلاف اڑنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا جمعے کا دن نے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو اور ان کے خلاف میں بات کہوں مانو گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ معمولی آدمی. کیسر و کسرا اس کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. گالیاں نکالنی بڑی آسان ہوتی، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. عمر بھی کدی وفا کی تھی. تم تو یار اشارے بھی نہیں سمجھتے، وہ لوگ اشارے بڑے سمجھتے. ان کا جب عالم کہتا ہے نا عمر بھی کدی وفا کی تھی، عمر یعنی زندگی، اور اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ عمر بھی کدی وفا کی تھی. یہ تم نے کہا بھی عمر نے بھی کبھی وفا کی ہے، تم کیا جانا؟ عمر کو تم کیا جانا؟ علامہ سیوطی نے 22 مکان قرآن کے نقل کیے. جملہ پسند آ جائے آپ سب کو حضرت عمر سے محبت ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. تو پھر عمر کے لیے جملہ بولوں گا، سبحان اللہ کہو گے؟ اس طرح کہو کہ مزہ آ جائے. آخر بندے تک کی آواز آنی چاہیے. 22 مقام ایسے حضرت عمر نے میرے نبی کو مشورہ دیا، باوجود نبی پاک نے پسند نہ کیا. اللہ نے کہا جبریل جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے. اور میرا نبی کہتا ہے عمر تو تے اللہ دی زبان ہے. یہ بھی قاری احمد علی صاحب کی میں بات سن رہا تھا، بے عمر جس گلی تو گزر جائے. یہ نبی پاک کا فرمان. میں کہہ رہا ہوں عمر جس گلی سے تو گزر رہا ہو. ہوں مسجد نبوی کی بڑی توسیع ہو گئی ہے. میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا نا، تو وہ جو باب مجیدی ہے اور اس کے ساتھ باب عمر ہے، یہ باب عمر ہے، یہ باب مجیدی ہے. اس طرف ہمارا مکان تھا باب عمر. اب تو بہت توسیع ہو گئی، لیکن وہ باب اب بھی موجود ہے، باب عمر، باب مجیدی. تو میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوتا. ایک مخصوص ملک کے حاجی جو اس طرف رہتے تھے ادھر، وہ جب آتے نا اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اتھو گزر کے نا باب مجیدی سے داخل ہوتے. میں نے کہا یا رسول اللہ تواڈے کلام تے یقین تے پہلے سی، لیکن اج حق الیقین ہو گیا بے جتھے عمر دا نام لکھے ہوگی. وہاں سے بھی نہیں داخل ہوتے. عمر کا دبدبہ. میں ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا. پچھلی صفوں سے غریب صحابی کھڑا ہوا. غربت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس نیام نہیں ہے تلوار ڈالنے کے لیے. کھجور کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے. اس نے تلوار نکالی، اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین یہ تلوار بدر و احد میں کافروں کے سر پر زلزلہ بن کے تھڑکتی رہی تھی. اگر تو نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے تیری گردن بھی قلم کر کے رکھ دوں. ایسے لوگ تھے، مفاہمت کرنے والے لوگ تھے، باطل کے خلاف چپ کرنے والے لوگ تھے. حضرت عمر کہتے ہیں سنو مانو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا نہیں سنتے، نہیں مانتے. کیوں نہیں سنتے؟ کہ یہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا.
साडा कुर्ता तो नहीं बने, आपका कैसे बन गया? हजरत उमर क्या नया भेजा, उत्थे जाके रेट कर, अदालत में जा ना, एहतसाब हो रहा है। कौन कर रहा है? अवाम कर रही, रियाया कर रही। आपका कुर्ता कैसे बन गया? फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला है कि है। फरमाया बेटा जवाब दो। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कुर्ता बनता तो नहीं था, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा बाबा को दे दिया, बाबा का कुर्ता बन गया। वो साहबी खड़े होकर कहता है कहो, सुनेंगे भी सही मानेंगे भी सही। अज़मत फारूक आज़म, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूँ, फिर मैंने कहा ना कि आप इशारे समझने वाले लोगों में से नहीं हैं, और मैं थोड़ा जा वखरे टाइप दा खतीब हाँ। अमीर शरीयत ने कहा था सब सहाबा मेरे नबी के मुरीद थे, उमर मुराद था। फिर किसी ने कहा सब सहाबा तालिब थे, उमर मतलूब था। एक जुमला मैं भी कहा करता, जो पसंद आ जाए तो कहना बंदयाल भी अच्छा जुमला कह गया है, सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, उमर महबूब था। मजा तो तब है जब अगला जुमला समझोगे। सारे सहाबा मुहिब थे, आशिक थे, उमर मेरे नबी का महबूब है। कदी कदी महबूब इहो जिहियां गल्लां कर लेंदा जेड़ियां गल्लां महबूब तू सिवा कोई नहीं कर सकता। महबूब को नाज होता है, वो मुहिब से बात कर लेता है। तभी तो एक जनाजे पर उमर ने ही आगे बढ़ के मेरे नबी के दामन को पकड़ लिया था। किसका जनाजा पढ़ा रहे हो? सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, और उमर क्या था? मेरे नबी का महबूब था। बोलो, दिल पर हाथ रख के बोलो, सच्ची बात बोलो। कूलू कौलन सदीदा, हमेशा सच्ची बात कहो। मेरी धड़ नहीं करनी, सच्ची बात कहनी है। आगे कुफर होता, बातिल होता, दीन बदल रहा होता, शरीयत तब्दील हो रही होती, तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या बाकी सहाबा भी निकलते? फिर कोई निकला? आप में से जो तारीख जानने वाले लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करें। सिर्फ निकले नहीं, रोका। हजरत हुसैन को नहीं रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रोका। क्या लगते हैं नबी पाक के अब्दुल्ला इब्न अब्बास? पितरेर, चचाजाद भाई। हजरत हुसैन के क्या लगे? नाना भी दादा भी। हजरत अली के भी तो चचाजाद भाई हैं, दादा भी लगे, नाना भी लगे। रोका, नहीं जाना। इन्होंने आपके बाप के साथ क्या सलूक किया? इन्होंने आपके बड़े भाई से क्या सलूक किया? ये गद्दार हैं, कूफी बेवफा लोग हैं, इनके चक्कर में ना आइए। हजरत हुसैन नहीं माने, हजरत हुसैन नहीं माने। इब्ने अब्बास के जुमले सुनो जरा, आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। इब्ने अब्बास के जुमले सुनो। इब्ने अब्बास ने कहा, हुसैन अगर मुझे यकीन होता ना कि तुम मेरे कहने पे रुक जाओगे तो मैं तुम्हारी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ के भी तुम्हें रोक।
لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو نہیں مان. عبداللہ ابن عمر نے روکا, ابو سعید خدری نے روکا, محمد ابن حنفیہ نے روکا. محمد ابن حنفیہ ذرا ذہن میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا؟ یہ کون ہے؟ کس کا بھائی ہے یہ؟ حضرت حسین کا بھائی نہیں ہے یہ؟ انہوں نے روکا. حضرت حسین نے صرف انہیں کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو, میرے دوسرے بھائی ساتھ آ رہے ہیں, تم بھی ساتھ چلو. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. حضرت حسین نے کہا خود نہیں آتے ہو, بیٹوں کو بھیج دو, میرے بھتیجوں کو بھیج دو. محمد ابن حنفیہ نے کہا جیڑی گل میں اپنے واسطے پسند نہیں کردا وہ گل میں پتراں واسطے بھی پسند. انکار کیا انہوں. ابو سعید خدری نے روکا, ابو واقد لیسی نے روکا, ایک ایک صحابی نے روکا. صحابہ کو نکلنا چاہیے تھا, بجائے نکلنے کے صحابہ نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اچھا چلو ایک اور بات بتاؤ. جتنے لوگ اہل علم ہو, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے یہ کہا کہ وہ ظالم ہے, قاتل ہے, بے ایمان ہے, شرابی ہے, دین کا حلیہ اس نے بگاڑ دیا ہے, میں جا رہا ہوں تسا میرے نال رلو؟ بولو. کہا کسی کو؟ دعوت دی کسی کو؟ نہیں کسی کو دعوت دی. کوفیوں کے خط تھے, خط جو انہیں دعوت دے رہے تھے, آؤ فصل پکی ہوئی ہے, ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے, آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ خطوط تھے اور 60 کوفی, 60 کوفے سے مکے پہنچے تھے اور انہوں نے بس جس طرح بھی کیا. ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے اغوا کر لیا, ایسا چکر چلایا اغوا کر. ورنہ آپ بتائیں, چلو آپ بتائیں, 8 ذی الحج کو نکلے ہیں نا, 8 ذی الحج کو, 8 ذی الحج کو حاجی کہاں جاتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی آدمی مکے ہو, 8 تاریخ ہو, احرام باندھ کے منا جانا ہو, پیچھے اس کو خبر پہنچے تیرے گھر اے ہو گیا تے جہاز تیار ہے آ جا, وہ کہے گا حج سر تے آ گئی ہے, آج احرام بننا. 8 ذی الحج کو نکلے, وہ 60 کوفی ساتھ تھے. مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفے بھیجا تھا, مسلم بن عقیل کو انہوں نے مار دیا, قتل کر دیا, شہید کر دیا. حضرت حسین چلتے 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 جب قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو انہیں ایک قاصد ملا, اس نے ایک پرچی دی مسلم نے عقیل کی, جس میں مسلم نے لکھا تھا کہ یہ سارے بے وفا ہیں, میرے ساتھ انہوں نے غداری کی, آپ مت آئیں, آپ مت آئیں. جتنی کتابوں کا حوالہ کہو گے بندیالوی کے ذمے ہیں, کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کروں گا, اور فریقین کی کتابوں سے حوالہ پیش کروں گا. جب مسلم کا یہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ غدار ہیں, بے وفا ہیں, فَأَرَادَ الرُّجُوعَ, عربی جانتے ہو وہ تو بولو, فَأَرَادَ الرُّجُوعَ, رجوع کس کا ارادہ کر لیا؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ, حضرت حسین نے وہاں سے رجوع کر لیا, ارادہ کر لیا, واپس جاتے ہیں. مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں,
ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا، ہم بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ یہ اب اگلا سفر کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک مقام ہے القرا، قادسیہ سے آگے ایک مقام ہے القرا۔ القرا سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک کوفے، دوسرا دمشق۔ جب القرا پہ پہنچے تو ابن سعد کا دستہ اس نے حضرت حسین کا راستہ روکا۔ یہ ابن سعد کو لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں۔ کون ہے یہ ابن سعد کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر۔ نام کیا ہے اس کا؟ عمر۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ، جانتے ہو؟ ایک جنگ میں حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، میرے نبی ان کو تیر پکڑا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں اور تیر پکڑواتے ہوئے میرے نبی کہتے ہیں ارم یا سعد، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، تجھ پر میری ماں بھی قربان۔ واہ سعد ابن ابی وقاص، ساری کائنات کی مائیں محمد عربی پہ قربان، اور محمد عربی کہہ رہے ہیں میری ماں تجھ پہ قربان، فدا کا ابی و امی۔ اور کبھی کبھی نبی پاک، کیا اس لفظ کو کیا کہوں، شوخی تو نہیں کہہ سکتا کہ جچتا نہیں ہے، ناز کہہ لوں، ناز، ناز میں آ کے کبھی کبھی میرے نبی کہتے تھے سعد میرا ماموں ہے، ایو جیا کہندا ماموں ہوئے تے پیش کرو۔ سعد میرا ماموں ہے، اس طرح کا کسی کے پاس ماموں ہو تو پیش کرو۔ اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، اس نے راستہ روکا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہاں کے ارادے ہیں، کس طرف، کہ کوفے، کہ کیوں انہوں نے بلایا ہے، کیسے، خطوط کتنے، 18,000۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ ابن سعد نے کہا اے جنہ چودھریاں دے خط تواڈے کول نے نا، اے ذرا میرے دستے چ ویکھو، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے نے۔ حضرت حسین نے دیکھا یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، خوانین ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، یہ کوئی لکے ہوتے ہیں، تو معروف لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے خطوط تھے۔ حضرت حسین نے دیکھا، حضرت حسین نے کہا فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، اے تواڈے خط نہیں۔ انہاں کیا سن 5 تن دی سو، اے ساڈے خط نہیں، یہ ہمارے خط نہیں، یہ ہمارے خط تم نے نہیں لکھے، ہم نے نہیں لکھے، تم نے مجھے نہیں بلایا، ہم نے نہیں بلایا۔ یہاں حضرت حسین کو ایک ایک کر کے وہ سارے صحابہ یاد آئے، ابن عباس یاد آئے، ابن عمر یاد آئے، ابو سعید یاد آئے، ابن جعفر یاد آئے، کوفی بے وفا ہیں، تم کون سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی بھئی میرے نال دھوکا۔ اب حضرت حسین صحابی ہیں، نیک نیتیں،
ان کی نیت میں کوئی فطور آ جائے یہ تو بندے کو ایمان سے خارج کرنے والی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیک نیت ہے، پہلا سفر شروع کیا نیک نیتی سے، کوفے والوں نے بلایا ہے میں جاؤں گا، جب پتہ چلا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، منکر ہو گئے خطوط سے، حضرت حسین کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اس جگہ پہ پہنچ کر حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ بولو زور سے، بولو زور سے بولو، یہ ہے میری تقریر کا نقطہ امتیاز۔ کتنی شرطیں؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ کوئی 3 شرطیں پیش نہیں کی، یہ یوں ہی بندیالوی صاحب کہتے رہتے۔ میں نے خطبات بندیالوی کی 6ٹھی جلد میں جب اس پر روشنی ڈالی ہے تو میں نے 20 کتابوں کے حوالے دی۔ کتنے؟ 10 اہل سنت کی اور 10 اہل تشیع کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے ملا جعفر مجلسی کی کتابیں، عباس قمی کی کتابیں، شیخ مفید کی کتابیں، اس میں طبری بھی ہے، البدایہ بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، ابن خلدون بھی ہے، راس الحسین بھی ہے، ما ثبت ابی سنہ بھی ہے۔ کس کس کتاب کا نام لوں؟ یوں جان چھڑا لینا نہیں جی نہیں، انہی لوگ آکھتے، ورنہ لوگوں کا کیا ہے، علماء کا کیا ہے۔ کئی علماء کی میں نے تقریریں سنی اور انہوں نے وہ جو آیت آتی ہے حوامیم میں، کسی حامیم میں آتی ہے، نبی پاک نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں مکے کے لوگوں، اوے قریشیوں، اوے ہاشمیوں، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میرے اہل بیت نال محبت کیتی کرو۔ سبحان اللہ، الا المودۃ فی القربى کا یہی میں نے علامہ آلوسی نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ جن لوگوں نے یہ مانا کیا اس نے دھجیاں اڑا دی۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کس سے؟ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے، بس میں تم سے یہی مانگتا ہوں، ان سے محبت کرو۔ اور علماء کرام، اللہ تمہارے علم پہ رحم کرے، اللہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ اے مکی صورت مکی، حال حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی نہیں ہوئی، حضرت حسن تے حسین والے پیدا بھی نہیں ہوئے، انہوں کا ذکر کنجے آ گیا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور مکے کے لوگوں اور قریشیوں ہاشمیوں، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، لیکن جو میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، برادری ہے، اس دا تو خیال کرو۔ میں تواڈے وچوں ہاں، کسی دا پتریر ہاں، کسی کا بھتیجا ہوں، تمہاری برادری کا آدمی ہوں، اس کا لحاظ کر لو۔ یہ میں نے اس آیت کا، اللہ علماء کرام پہ رحم فرمائے کہ 3 شرطیں نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں 3 شرطیں؟ واقعہ کربلا پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھاؤ، اگر اس میں 3 شرطوں کا ذکر نہ ہو، جو مرضی سزا دے۔ حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ بولو بولو، جو پہلے آتے رہتے ہو وہ بولو، اور جو آج پہلی مرتبہ آئے ہو وہ سنا۔ حضرت حسین نے پہلی شرط پیش کی، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پلٹ جاتا ہوں۔
بندے عالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے بڑی منت سے، بڑی منت سے۔ اب یزید نے شریعت نافذ کر دی تھی، اب شریعت نافذ ہو گئی تھی، اب یزید پارسا ہو گیا تھا، اب وہ نیک ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ برا تھا، ظالم تھا، شریعت کو بدل رہا تھا۔ حضرت حسین نکلے تھے باطل کے خلاف، کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، اور آج جب حضرت حسین کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو، اب یزید ٹھیک ہو گیا ہے، رحم کرو حضرت حسین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم نادان دوستو حضرت حسین کے، بندیالوی حضرت حسین کا سچا محب ہے، بندیالوی حضرت حسین کا سچا عاشق ہے۔ حضرت حسین کے دامن پر کوئی چھینٹا انشاءاللہ میں نہیں پڑنے دوں گا، انشاءاللہ نہیں پڑنے دوں گا کوئی چھینٹا، میں دھوؤں گا اسے۔ جس طرح تم کہتی ہو حضرت حسین کا دامن داغدار ہوتا ہے، آگے کفر ہے، چلو ایک بات بتاؤ، پھر تم سے کہتا ہوں خدا لگتی بات کہنا، میری دھڑ نہیں کرنی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنا ہے۔ کہو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو، جو کہو گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو گے، بولو زور سے بولو، جو کہو گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو گے۔ اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے ظلم ہوتا، اگر سامنے باطل ہوتا، شریعت بدل گئی ہوتی، قرآن کے قانون بدل گئے ہوتے، حسین واپس جاتا یا آگے جاتا؟ لیکن یہاں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ آگے ظلم ہے، آگے کفر ہے، آگے باطل ہے، شریعت بدل گئی ہے، حسین واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جس زبان کو میں ہوں سچا عاشق حضرت حسین کا، میں ہوں سچی محبت کرنے والا حضرت حسین کے ساتھ، انشاءاللہ میرے موقف کو مانو، سچے محب بنو حضرت حسین کے۔ جس زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے چوسا ہو، اور جس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی ہو، سامنے باطل ہو، وہ زبان واپسی کا کہہ نہیں سکتی ہے، نہیں سکتی، وہ زبان نہیں کہہ سکتی۔ سامنے کفر ہے، حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے واپس جانے دو۔ حضرت حسین آگے بڑھتے، پہلے حضرت حسین آ رہے ہیں مکے سے، سفر کرتے 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 یہاں آ کے حقیقت کھلی، اپنے موقف سے رجوع کر لی۔ پہلے موقف سے کیا کر لی؟ کہ جو میرا پہلا موقف تھا اب میں اسے رجوع کرتا ہوں، پہلے میں آگے جا رہا تھا، اب میں کیوں موقع بدلا؟ سمجھو گے؟ اشارہ سمجھو گے؟ تھک گئے ہو؟ پھر زور سے بولو یار، اشارہ سمجھو گے؟ اشارہ سمجھو گے؟ کیوں موقع بدلا؟ حبشے کے بلال نے تپتے ہوئے کولوں پر تڑپ تڑپ کے، اس کی چربی نے کوئلوں کو راکھ بنا دیا، بلال نے موقف نہیں بدلا، نہیں بدلا، نہیں بدلا۔ ٹھوکر مار کے امیہ پوچھتا ہے بلال، پھر اس کا نام لے گا؟ اور بلال کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا، آج تک آیا ہی نہیں۔ ذرا ہولے نعرہ مارو، کوئی سن نہ لے بھی۔ میرا حسین، میرا حسین،
چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. علامہ اقبال بولا بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ تڑپتے ہوئے دیکھا تو علامہ اقبال بولا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے. ایک جملہ کہتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. آپ کو مزہ آ جائے جتنی بار آپ نے سبحان اللہ کہا ہے نا، اس سے ذرا زیادہ زور سے سبحان اللہ کہا. اب آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنی ہے جب مزہ آ جائے. حبش سے اٹھایا، حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر رحمت سے آمنہ کے لال کے قدموں میں لایا. اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا. اسی میں کدے سے ہوئی تیرے غم کدا کی آبادی، اسی میں کدا سے ہوئی تیرے غم کدا کی آبادی. تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستاں نہ چھٹا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. بلال نے موقع بدلا، زور سے بولو، زور سے بولو. بلال نے تو نہیں کہا مجھے واپس جانے دو، بلال نے تو نہیں کہا، سمیہ نے تو نہیں کہا. موقع بدلا، اس کے نازک جسم کو 2 جانوروں سے باندھا. ابو جال نے کہا سمیہ میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے. موقع بدل، موقع بدل، ورنہ جانوروں کو مخالف سمت میں بھگا کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. سمیہ نے کہا یہ جسم 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور جن نازک ہاتھوں نے محمد عربی کے دامن کو پکڑا ہے اس دامن کو چھوڑ نہیں سکتے. سمیہ نے موقع بدلا، زمیرہ نے بدلا، ابو فقیہ نے بدلا. کون بدلتا ہے؟ موقف کون بدلتا ہے اپنا؟ امام احمد ابن حنبل، ان کو کوڑے مارے جاؤ. کس بات پہ؟ وہ کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، حادث ہے. وہ کہتے تھے نہیں یہ رب کی صفت ہے. کوڑے لگے. ان کا بیٹا کہتا تھا اگر یہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے، ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا. کچھ کوڑے مار کے وہ پوچھتے. موقع بدلا، امام احمد موقع بدلا. مانتے ہو قرآن مخلوق ہے؟ امام احمد کہتے ایتونی بے کتاب اللہ و بے سنت رسول اللہ. کوڑوں سے منوانا چاہتے ہو، امام احمد سے منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب لاؤ یا محمد عربی کی سنت لے کر. بدلا موقف؟ یہ تو حسین ہے، اللہ کرے آپ میرا اشارہ سمجھیں. اور یہ تو حسین ہے، یہ تو میرے نبی کا نواسہ ہے، یہ تو راکب بردوش رسول ہے، اس کے منہ میں تو میرے نبی کی لعاب ہے، اس کی زبان کو تو میرے نبی نے چوما ہے. یہ تو فاطمہ کا دل بند ہے، یہ تو حیدر کرار کا
کا فرزند ہے اور ہندوستان کے جس عالم کا نام حسین کے نام پر رکھا گیا تھا، کون ہے؟ کون ہے؟ حسین احمد مدنی۔ کراچی کے خالق دینا ہال میں انگریز جج پوچھتا ہے، حسین احمد تو نے کہا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور دیوبند کا سپوت کہتا ہے کہا ہے کیا ہوتا ہے، کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ ہے آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیرو۔ اور نوجوانوں اور جنہوں نے تحریک پاکستان کا مطالعہ کیا ہے، بولو پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے یہاں کون حکمران تھا؟ اگر انگریز نہ نکلتا تو پاکستان بنتا؟ کس نے نکالا؟ یہ تواڈے کسی لیڈر دی قربانی ہوئے تو پیش کرو، لاؤ۔ ایک دن کی جیل کاٹیا۔ ہمارے علماء کو دیکھ، دلی سے لے کے کابل تک ہر دریا پر ہر درخت پہ ان کی لاشیں لٹک رہی تھی، چونے کی بھٹیوں میں جلایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اسی خالق دینا حال میں جب انگریز نے پوچھا ابوالکلام، چپ کر کے کوئی جواب، ابوالکلام کوئی جواب۔ لیڈر نے کہا جناب آپ سے مخاطب ہیں، بولو نا کہ میں حاضر ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لاپرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ ابوالکلام تو لوگ مجھے کہتے ہیں میرے کلام کی وجہ سے، تکلم کی وجہ سے، کہ کیا نام ہے آپ کا؟ کہ احمد محی الدین۔ انگریز نے لکھا، جج نے، احمد محی الدین۔ والد فلاں، اس نے لکھا۔ قوم سید، اس نے لکھا۔ پیشہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا پیشہ بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ اس کا قلم جہاں تھا وہ رک گیا۔ ہوش میں ہو؟ وہاں ابوالکلام نے ایک جملہ کہا، یہ میرے جوانی کے دوست ہیں، حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا سعید احمد۔ جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی، ان تینوں سے پوچھ لو ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا مرزا غلام احمد قادیانی تینتے نبوت دا دعویٰ سجیا ہی نہیں، تو پرلے درجے دا جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا۔ ابوالکلام آزاد تھا تو جھوٹا پر سج جاتا کہ جھوٹ نہیں بولا، زنا نہیں کی۔ اس نے کہا 6 مہینے قید با مشقت۔ جج نے سوچا مولوی یرک جائے گا، اور مولویوں کے پاس ایک جملہ ہے عربی کا، سبقت لسانی ہو گئی، سبقت لسانی۔ تو آڈی اصطلاح چاہتے ہیں یو ٹرن، یو ٹرن۔ سبقت لسانی کا مطلب یہ ہے آکھنا کچھ اور چاہتا سا ذرا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 6 مہینے قید با مشقت سن کے ایک جملہ کہا، انہی کی زبان میں سنانا چاہتا ہوں، بڑا مزیدار جملہ ہے، بڑا مزے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے میرا رب گواہ ہے، سزا سن کے اتنی حرکت میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔
موقع بدلا، پیچھے ہٹے۔ مولانا حسین احمد اس کی سزا پھانسی ہے، کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا پھانسی ہے۔ مولانا مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا، دیوبند سے ساتھ لائے تھے، میز پہ بچھایا، فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن ساتھ لے کے آیا۔ میرا میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو، اگر آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بدل رہی ہوتی، حضرت علی کا دل بند، فاطمۃ الزہرا کا فرزند، آمنہ کے لال کا نواسا، آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ لیکن حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کا دامن بچاؤ، جس طرح تم پیش کرتے اس واقعہ کو، حضرت حسین کا دامن نہیں بچتا۔ میرا موقع مانو، میں سچا محب ہوں حضرت حسین کا، میں ان کے دامن پہ کسی چھینٹے کو نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ، مجھے واپس جانے دو، مجھے اسلام کی سرحدوں پر پہنچا دو۔ کہاں پہنچا دو؟ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان اللہ کے سپرد کر دوں۔ کس کی سرحدیں؟ خلیفہ کون تھا؟ اس کی سرحدیں کون سی بن گئی ہیں؟ اٹھاؤ اگر یہ جملے نہ ہو۔ تیسری شرط 20 کتابوں نے لکھی، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فَعَزَوْ یدی عَلَى یدِهِ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تیسری شرط کتابوں میں نہ ہو، طبری نے نہ لکھی ہو، ملا باقر مجلسی نے نہ لکھی ہو، اعلام الورا میں نہ لکھی گئی ہو، کشف الغمہ میں نہ لکھی گئی ہو، الارشاد میں نہ لکھی گئی ہو، جو مرضی سزا دو۔ یہ تیسری شرط مانی گئی، تیسری شرط ٹھیک ہے۔ اب القراء سے کوفے والا راستہ چھوڑ دیا، راستہ کون سا لے لیا؟ مکے سے کوفے آؤ تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جاؤ تو راستے میں کیا آتی ہے؟ جی اب یہ جا رہے ہیں دمشق۔ دمشق کس کا دارالحکومت ہے؟ یزید کا۔ یہ جو 60 کوفی ہیں یہ حضرت حسین کے قافلے کے ساتھ۔ اب میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور وہ جو چودھری تھے، وہ خط لکھنے والے، وہ ابن سعد کے دستے میں، وہ یزید نے بھیجا تھا، یزید نے بھیجا تھا ابن سعد کا دستہ، وہ اس میں۔ اب یہ سارے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پڑاؤ کرتے ہیں نا، ابن سعد کا دستہ ذرا فاصلے پہ اپنے خیمے گاڑتا ہے کہ یہاں مستورات ہیں، خواتین ہیں، خاندان علی کی مقدس ترین عورتیں، تو وہ ذرا دور خیمے ڈالتے۔ یہ جو 60 کوفی تھے نا، اور وہ جو چودھری تھے جنہوں نے خط لکھے اور موریں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا بنا بنایا جال تار تار ہو جائے گا،
ہم تو چاہتے تھے حضرت حسین کو کھڑا کریں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، ان کی قوت کو ہم توڑ دیں، ان کی طاقت کو ہم ختم کر دیں۔ یہ تو سلو ہو رہی ہے، ہماری ساری سکیم پہ پانی پھر گیا۔ اور اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے خط اس کے سامنے آئیں گے، اس پر ہماری موریں ہیں، یزید ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ لہذا کوئی ایسا کام کرو کہ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچ۔ انہوں نے 10 محرم کو یک بارگی حملہ کیا، یہ خیموں میں تلواریں نیاموں میں صلح ہو گئی ہے، جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مطمئن نے۔ انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اور جو سامنے آیا اسے کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ لگا۔ مستورات پھاگ کے باہر لکھ۔ 6 مہینے کا علی اصغر وہ بھی شہید ہے، علی اکبر بھی شہید، عباس بھی شہید، زین العابدین بچ گئے۔ زین العابدین کی عمر ہے 24 سال۔ کتنی؟ تو ان دسیا گیا ہونا بھائی بچے سن جی، ہاں جی، ہاں 14 سال نا، 24 سال۔ ان کے بیٹے محمد باقر جو تھے ان کی عمر 2 سال تھی۔ ان کے بیٹے محمد باقر ان کی عمر کتنی تھی؟ یعنی حضرت زین العابدین شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں۔ اگر سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ جنگ ہوتی تو جن لوگوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے 24 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑ دی؟ کیوں معاف کر دی؟ معلوم ہوتا ہے افراتفری میں ہوا، جو سامنے آیا وہ کاٹتے چلے گئے، اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے حضرت زین العابدین کو محفوظ فرما بچا لی۔ ابن سعد کے دستے کو جب پتہ چلا وہ آئے، اس وقت تک یہ شرارتی لوگ اپنا کام کر چکے تھے۔ ایک روایت میں کہ ابن سعد کے اس دستے نے انہیں گھیرا اور گھیر کے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ قافلہ جو بچا ہوا قافلہ تھا، یہ باقی ساری داستانیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاکھ آدمی قتل کی۔ کتنے؟ 3 لاکھ۔ 1 سیکنڈ ایک بندہ قتل ہوئے نا تو 3 لاکھ کے قتل کرنے پر 83 گھنٹے 20 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے؟ 83 گھنٹے 20 منٹ۔ اگر 1 سیکنڈ میں ایک بندہ قتل ہو اتنا وقت لگتا ہے۔ بات وہ کرو جو درایتاً صحیح عقل کے معیار پر پوری اترتی۔ یہاں حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔